بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ Narrated Umar bin al-Khattab. Allah's apostle said, the reward of deeds depends upon the intention, and every person will get the reward according to what he has intended. So, whoever immigrated for Allah and his apostle, then his immigration was for Allah and his apostle. And whoever immigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his immigration was for what he immigrated for. صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ Narrated Abu Mas'ud. The Prophet said, if a man spends on his family with the intention of having a reward from Allah, sincerely for Allah's sake, then it is a kind of alms giving in reward for him. صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ Narrated Sa'd bin Abi Waqqas. Allah's apostle said, you will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake, even if it were a morsel which you put in your wife's mouth. صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ Narrated Jarir bin Abdullah. I give the pledge of allegiance to Allah's apostle for the following. Number 1, offer prayers perfectly. Number 2, pay the zakat, obligatory charity. Number 3, and be sincere and true to every Muslim. صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا
جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ یعنی جریر بن عبداللہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہاری اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ یعنی مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کی رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ Narrated Ziyad bin Ulaqqa. I heard Jarir bin Abdullah praising Allah on the day when Al-Mughira bin Shu'ba died. He, means Jarir, got up on the pulpit and thanked and praised Allah and said, "Be afraid of Allah alone, who has none along with him to be worshipped. You should be calm and quiet till the new chief comes to you, and he will come to you soon. Ask Allah forgiveness for your late chief, because he himself loved to forgive others." Jarir added, I went to the Prophet and said, I give my pledge of allegiance to you for Islam. The Prophet conditioned my pledge for me to be sincere and true to every Muslim. So I give my pledge to him for this. By the Lord of this mosque, I am sincere and true to you Muslims. Then Jarir asked for Allah's forgiveness and came down from the pulpit.